محسن نقوی کا بڑا کمانڈو ایکشن، دہشت گردوں کی لائف لائن پر آخری ضرب، خفیہ فنڈنگ کا کالا دھندا بے نقاب، کرپٹو کرنسی اور بینک اکاؤنٹس پر کڑی نظر، ایف آئی اور پاکستان کرپٹو کونسل کا مشترکہ وار، دہشت گردوں کے فائنینسرز بھی اب بچ نہیں پائیں گے، وفاقی وزیر داخلہ کے حکم پر نیٹ ورک ہل کر رہ گیا، کرپٹو کے ذریعے ہونے والی مشتبہ مالی لین دین کی خصوصی نگرانی، ایف آئی اے کے رڈار پر سب دکھائی دینے لگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ماسٹر اسٹروک، ڈومیسٹک کرکٹ کا بجٹ 3 سے بڑھا کر 4 ارب کرنے کا فیصلہ، پی ایس ایل 12 کا بجٹ بھی پاس، پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ اب مکمل خود مختار ہوگا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، 6 ارب 70 کروڑ سے کھیلوں کے میدانوں کا کایا پلٹے کی، قائد اعظم ٹرافی کی میچ فیس 30,000 سے سیدھا 1 لاکھ ہوگی، انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن سے لے کر جدید ترین مشینری تک انقلابی فیصلے۔ باغوں کے شہر میں گرمی کی شدت برقرار، سورج دن بھر آگ برساتا رہا، لاہور کا درجہ حرارت 41، حدت 44 ڈگری تک ریکارڈ، بجلی بحران نے بھی سر اٹھا لیا، شہر کے بیشتر حصوں میں کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، ٹرانسفارمر جلنے کی بھی شکایات، ادھر 1 جولائی سے پری مانسون کی پیش گوئی، 3 جولائی سے لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، 6 جولائی تک ابر کرم برسے گا۔ آسمان سے برسے گی رحمت، زمین میں بنے گا خزانہ، مانسون کے اضافی پانی کو محفوظ کرنے کا پلان تیار، کھیتوں میں زیر زمین پانی ریچارج کرنے کی منظوری، اب مانسون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوگا، کھیتوں میں بور ہول سسٹم لگانے پر حکومت 70% سبسڈی دے گی۔ شہریوں کے لیے خوشخبری، برتھ رجسٹریشن فیس ختم، محکمہ بلدیات نے تجویز کابینہ کو ارسال کر دی، پچھلے سال کابینہ نے 1 سال کے لیے فیس ختم کرنے کا حکم دیا تھا، فیس ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سمری اب وزیر اعلیٰ کو بھیجی گئی۔ لیسکو کا 7,000 ٹرانسفارمرز خریدنے کا فیصلہ، 18 ارب سے ٹرانسفارمرز خریدے جائیں گے، 630 کے وی کے 40 اور 400 کے وی کے 160 ٹرانسفارمرز خریدنے کا فیصلہ، 200 کے وی کے 1800 اور 100 کے وی کے 1600 ٹرانسفارمرز کی خریداری کا عمل شروع۔ خیابان فردوسی سیوریج تبدیلی منصوبہ درد سر بن گیا، مین سیوریج کو آبادیوں سے منسلک کرنے کے لیے اکھاڑ پچھاڑ جاری، شوکت خادم سے ایل ڈی اے کی جانب دوبارہ سروس لین کی کھدائی، بار سڑکوں کی کھدائی سے کارپیٹ کی گئی مین کوریڈور کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں کٹ، اسکولوں کے انفراسٹرکچر کے لیے 2 ارب کا ریوالونگ فنڈ مؤخر، ترقیاتی منصوبے اگلے مالی سال میں منتقل ہوں گے، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 2 ارب مختص کرنے کی سفارشات کی تھیں، ادھر مالی سال ختم ہو گیا، سرکاری اسکولوں کے منصوبے بدستور نامکمل، اضافی کمرے، ٹوائلٹس اور باؤنڈری والز مکمل نہ ہو سکی، خطرناک قرار دیے گئے 135 اسکولوں کی مرحلہ وار بحالی کا منصوبہ ہے۔ پیپر چیکر سے متعلق پالیسی میں پھر تبدیلی، کالج اور اسکول ٹیچر انٹرنز کے ساتھ عارضی اساتذہ بھی امتحانی ڈیوٹی کے اہل قرار، دوسری طرف میٹرک امتحان کے بعد عملی امتحانات کی پیپر مارکنگ، کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان کا لارنس روڈ ایگزامینیشن سینٹر کا دورہ، مارکنگ کا جائزہ لیا۔ ٹریفک پولیس کے 1.5 سالہ ریکارڈ کی پڑتال شروع، وزیر اعلیٰ نے کمیٹی تشکیل دے دی، 5 مختلف پوائنٹس پر سی ٹی او لاہور سے ڈیٹا طلب، ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو ڈی ڈی او کا اختیار دینا، نئی یونیفارم کی خریداری شامل، وارڈنز کو یونیفارم خود خریدنے کے لیے 5,000 ہزار فراہم کیے گئے۔ سوئی گیس کا کم پریشر اور ایل پی جی مافیا کا وار، ایل پی جی کی بلیک میں 510 روپے کلو فروخت، انتظامیہ کی موجودگی میں کھلے عام 200 روپے فی کلو کا ڈاکہ، مافیا نے سفید پوش طبقے کی کمر توڑ دی، غریب کے گھر دال روٹی پکانا بھی مشکل ہو گیا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار، ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پابندی سے مستثنی قرار۔
گندے باتھ رومز اور تعفن زدہ ایمرجنسی، جناح ہسپتال میں گندا پانی جمع، ادھر ادھر کوڑا کرکٹ، ایمرجنسی میں صفائی اور ہاؤس کیپنگ کی بدترین حالت، اسپیشل سیکرٹری کے اچانک دورے میں ابتر حالت کا انکشاف، گندگی اور نکاسیات کی بدترین حالت پہ ڈی ایم ایس سروسز کی جواب طلبی۔ طبی سہولیات کی فراہمی میں غفلت، 5 ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن، ایم ایس چادرہ ہسپتال ڈاکٹر عدنان جاوید معطل، ڈاکٹر فرح انعام ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال شاہدرہ تعینات، اے پی ایم او ڈاکٹر رضوان حبیب معطل، ڈاکٹر جواد ربانی کا ڈی ایچ او ہسپتال نارووال تبادلہ، ڈاکٹر شاہد محمود کو علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال بھیج دیا گیا، ڈاکٹر عابد علی شاہ کا گجرانوالہ ہسپتال تبادلہ، اے پی ایم اوز ڈاکٹر غلام سرور، ڈاکٹر عمران حمید اور ڈاکٹر محمد اکرم شاہدرہ تعینات۔ ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن، معروف ریسٹورنٹس، فوڈ چینز اور پراپرٹی ڈیولپرز کے خلاف کارروائیاں، کروڑوں روپے کا ٹیکس فراڈ پایا گیا، گوشتواروں میں رد و بدل، ڈیجیٹل ریکارڈ میں چھیڑ چھاڑ میں ملوث فوڈ چینز کو بھاری جرمانے آئے۔ بدعنوانی اختیارات سے تجاوز پر ڈی ایس پی آپریشنز سول لائنز خرم شہزاد چیمہ معطل، خرم شہزاد کے خلاف محکمانہ انکوائری کے احکامات، آئی جی پنجاب نے سی پی او رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ آئی جی نے کہا کہ بدعنوانی عہدے کا ناجائز استعمال ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قومی کرکٹر سے کروڑوں کے مبینہ فراڈ کا معاملہ، ملزم کے خلاف چیک باؤنس کا مقدمہ درج ہونے کا انکشاف، ملزم عبد الرحمان اور اس کی اہلیہ عائشہ خان کے خلاف مقدمہ گارڈن ٹاؤن تھانے میں درج، ملزم پر انضمام الحق، محمد رضوان، بابر اعظم سمیت دیگر کھلاڑیوں سے فراڈ کا الزام۔ بری افراد کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں مقدمات کا ذکر، آئی جی پنجاب عبد الکریم ہائی کورٹ میں پیش، جسٹس ابھر گل کا پولیس رپورٹ پر عدم اطمینان، ایک فارمیٹ سزا یافتہ، دوسرا بری افراد کے لیے مرتب کرنے کی ہدایت، ترمیم کے لیے آئی جی کو 1 ہفتے کی مہلت دے دی، سماعت 13 جولائی تک ملتوی۔ شیرپا پل پر اشتعال انگیز تقاریر اور جلاؤ گھیراؤ، پی ٹی آئی رہنما غلام محی الدین کی درخواست ضمانت پر سماعت، پروزیکیوشن کو نوٹس جاری، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک عابد حسین نے سماعت کی، عدالت نے 10 جولائی کو پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ٹک ٹاکر عائشہ شرافت کے ساتھ زیادتی کا کیس، یوٹیوبر رجب بٹ، جہانگیر سمیت دیگر 4 ملزمان عدالت پیش ہوئے، ملزمان کے وکیل نے فرد جرم عائد کرنے کے خلاف دلائل مکمل کر لیے، ایڈیشنل سیشن جج رفاقت علی قمر نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہرجانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال، ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی کی عدالت میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی نقل پیش، بانی کے وکیل محمد حسین کے مطابق اب پہلی ساری کارروائی دوبارہ شروع ہوگی، بانی سے کاغذات پر دستخط کرانے کے لیے ملاقات کی اجازت طلب۔ سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس، کوٹ لکھپت جیل میں سماعت، ملزمان کے وکلاء کی 2 گواہان سے جرح مکمل، پی ٹی آئی کی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید، شاہ محمود قریشی شامل، آئندہ سماعت 6 جولائی کو ہوگی۔ محکمہ سیاحت میں افسران کی ترقیوں کی منظوری، پروموشن کمیٹی کی سفارشات پر 10 افسران کو ترقی دی گئی، اشفاق احمد ڈوگر کے ڈپٹی جنرل مینیجر کے عہدے پر ترقی، قمر احمد، عرفان اللہ ملک، زمان قمر بھٹی، سہیل انور اور منصور نبی نور مینیجر بن گئے، تبادلوں اور نئی تعیناتیوں کے احکامات بھی جاری۔ رواں سال 17 پولیس افسر ریٹائرڈ ہو جائیں گے، وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، گریڈ 22 کے پولیس افسر شہزاد سلطان 29 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے، امیر احمد شیخ 14 دسمبر، احمد اسحاق جہانگیر 21 اگست، عامر ذوالفقار خان 7 جولائی کو ریٹائر ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، کٹوتی کی تحریکوں پر کارروائی، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا نواز شریف کی کارکردگی نکال دیں تو باقی کھنڈر بچیں گے، بلال یاسین بولے لاہور پاکستان کی شناخت ہے، اس پر پیسہ کیوں نہ خرچ کریں۔ پنجاب حکومت نے پانی کی بہتری کے لیے جاندار اقدامات کیے، غیر ملکی ماہرین کی مدد سے اقدامات کر رہی ہیں، امن و امان سے متعلق آف دی ریکارڈ چیلنجز تھے جن سے نمٹا۔
اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے لیے پیرا میں کوئی جگہ نہیں. پیرا کا ہر ایکشن عوام دوست ہونا چاہیے. اینٹی انکروچمنٹ کارروائی سے پہلے نوٹس دینا اور خبردار کرنا لازمی ہے. وزیر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. پیرا فورس کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن لازم قرار. صحت کے شعبے میں ایک اور انقلابی اقدام. ادویات کی سپلائی چین ڈیجیٹل بنانے کا آغاز. پہلی مرتبہ مینوفیکچرر سے ریٹیل فارمیسی تک ڈیجیٹل ٹریکنگ کا نظام متعارف. وزیر صحت و آبادی عمران نذیر تقریب کے مہمان خصوصی. بولے نئے نظام سے جعلی غیر معیاری اور ادویات کے خلاف نگرانی ممکن ہوگی. صوبائی وزیر سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس. مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کا جائزہ. ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. سلمان رفیق بولے ریسکیو آپریشنز کو جدید خطوط پر استعمال کیا جا رہا ہے. تمام اضلاع کو ندی نالوں کی صفائی مکمل کرنے کی ہدایت.